اللہ کو پہچاننے والے ہیں. یہ لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, ذکر کرتے ہیں, ایک دم اللہ کے پابند بن کے زندگی گزارتے ہیں. عارف باللہ. لکھا ہے کہ جتنوں کے پاس ایمان نہیں ہے, مسلمان کی بات تو جانے دو, ان کا انتقال ہوتے ہی دوسرے سیکنڈ عارف باللہ ہو جاتے ہیں, اللہ کو پہچان لیتے, ہو کیا ہو گیا. لیکن اس وقت کی توبہ رونا دھونا کچھ کام آتا نہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, جس کا خلاصہ یہ ہے, انسان دنیا سے جانے کے بعد تمنا کرے گا رب ارجعون, اے میرے پیارے رب مجھے ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دیجئے, اب میں آپ کو راضی کر کے آؤں گا, عبادت کر کے آؤں گا, نمازیں پڑھ کے آؤں گا, آپ کے دین کی محنت کر کے آؤں گا, ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. سب سمجھ میں آ گیا, حقیقت کی آنکھیں کھل گئی, یہاں کیا چلتا ہے کیا ہوتا ہے سب سمجھ میں آ گیا. اللہ جی پلیز ایک بار آپ مجھے ایک موقع دے کر دیکھو, دنیا میں بھیج کر کے دیکھو, اب میں کسی کی بات میں نہیں آؤں گا, اب میں 100% نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے, میں 100% نبی کا دیوانہ بن کے آپ کو بتاؤں گا. قرآن کریم کا لہجہ سخت ہو گیا یہاں آ کے. کلا, ہرگز نہیں, آپ کو دیا تھا موقع, آپ کے پاس تھا, اب تو غیب, اب تو ختم ہو گیا, اب تو آپ کی حقیقت کی آنکھیں کھل گئی, اب تو آپ نے سب دیکھ لیا. اس وقت آپ کے پاس موقع تھا, مسجدیں تھی, قرآن آپ کے گھر میں تھا, بیانات ہوتے تھے, گشتیں ہوتی تھی, ملاقات ہوتی تھی, آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے تھے, اپنے بچوں کو حافظ, عالم, قاری, مفتی بنا سکتے تھے, جوانی اللہ پہ فدا کر سکتے تھے. اب نہیں, کلا ہرگز نہیں, موقع ہاتھ سے چلا گیا. او میرا عزیزو, اکھر والو, پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری دینی ماؤں بہنوں, یہ موقع ایک دن ہاتھ سے چلا جائے گا. میری دینی ماؤں بہنوں, آپ بھی نیت کرو کہ پردے کا اہتمام کریں گے, سچا پکا پردہ کریں گے, ڈھیلا ڈھالا اور سیدھا سادہ برقع پہنیں گے, فیشنیبل نہیں, ڈیزائن والا نہیں, اسٹون والا نہیں, نوجوان نہ دیکھنے والے دوبارہ دیکھے ایسا اللہ کو ناراض کرنے والا برقع نہیں, چست برقع نہیں, برقع ایسا پتہ نہ چلے بڑی عمر کی عورت جا رہی ہے یا جوان عورت جا رہی ہے, اپنے آپ کو چھپانے والا برقع. نیت کریں کہ انشاءاللہ سچا پکا پردہ کریں گے. نبی کی بیویوں نے پردہ کیا تھا, نبی کی بیٹیوں نے پردہ کیا تھا. میری دینی ماؤں بہنوں, دوسری نیت کرو, اول وقت نماز پڑھیں گے, ٹال ٹال کر نہیں, لیٹ کر کے نہیں. ہم آئس کریم پگھال کر کے کھاتے ہیں کہ نہیں, چائے کو ٹھنڈی کر کے پیتے ہیں, حالانکہ جائز ہے, ٹھنڈی چائے پی سکتے ہیں, پھر بھی کوئی پیتا ہے؟ نہیں پیتے. تو اسی طرح جو نماز ٹال ٹال کر پڑھی جاتی ہے اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. چائے ہلکی گرم ہو, نماز اول وقت ہو, کوالٹی والی ہو. او میری دینی ماؤں بہنوں, لمبی نماز پڑھو, لمبی نماز پڑھو. ہمارے یہاں بہت سی مستورات کو 4 رکعت 2-2.5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. لمبی نماز, اطمینان والی, سکون والی. بہت سی عورتیں کہتی ہیں مولانا ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہماری زندگی میں سکون نہیں. ارے میری بہن, تیری نماز سکون والی نہیں, اس کے لیے تیری زندگی میں سکون نہیں. اگر تیری نماز لمبی ہو جائے تو تیری زندگی پرسکون ہو جائے. اپنی اولاد کی تربیت کرو, ان کو کفنی پائجامہ, جبہ, ٹوپی پہناؤ. یاد رکھنا آپ کے بچے بڑے ہوں گے, کفنی پائجامہ, جبہ, ٹوپی اور داڑھی ہوگی تو یہ 3 چیز ان کو کئی گناہوں سے بچا لے گی. اپنی اولاد کو نیک بناؤ, اولاد کو دین سکھاؤ, دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا. رات سونے کے وقت ان کو جنت کی باتیں کرو, موقع موقع کی دعا ان کو سکھاؤ. چھوٹے ہیں حافظ, عالم, قاری, مفتی بناؤ. بڑے ہو گئے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو, ان کے لیے دعا کرو. اپنے دین کی ابتدا تہجد سے کرو. اور آخری بات یہ ہے, اپنے شوہر کی خدمت کرو. جس عورت سے اس کا شوہر خوش, اس سے اس کا اللہ بھی خوش, اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض, اس سے اس کا اللہ بھی ناراض. شوہر کے لیے اچھے تیار ہو کر کے رہو, شوہر کا اکرام کرو, اس کا ادب کرو, اس کی رسپیکٹ کرو. یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے.
جب شوہر نہیں ہوتا اس وقت عورت رو رو کے اس کا حال کا بے حال ہو جاتا ہے۔ ہاں بھائی میں مردوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، عورت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے غصہ کرنا چھوڑ دے، غصہ نہ کرے، غصہ نہ کرے۔ ہم چاہتے ہیں نا ہماری بیٹی پر ہمارا داماد غصہ نہ کرے۔ ہماری بیوی ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ہم بھی کسی کے داماد ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس پر غصہ نہ کریں، معاف کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو موت کے وقت معاف کر دے تو اپنے اہل و عیال پر نرمی کر، سختی نہ کرو۔ تو نیت کرو انشاءاللہ فیملی کی قدر کریں گے، انشاءاللہ ماں باپ کا احترام کرو۔ بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے غصہ کرنا چھوڑ دے، امی کی بھی قدر کریں، وائف کی بھی قدر کریں۔ کیوں؟ ماں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی اور بیوی سب کو چھوڑ کر کے ہمارے پاس آئی۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ عورت پورے دن کا انتظار کرتی ہے، رات کو میرے شوہر آئیں گے، بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے۔ شوہر آتا ہے، موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے، دوست آواز دے باہر چلا جاتا ہے، پھر آ کر کے سو جاتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں کون ہے میرے گھر میں، کس کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ جس شوہر سے اس کی عورت اگر اس کا دل ٹوٹتا ہے، اس شوہر کو اللہ نہیں مل سکتا۔ کسی کا دل کو توڑ کے انسان اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ کسی کو ناراض کر کے سجدوں میں جنت ڈھونڈنا چھوڑ دو۔ اس لیے نیت کرو کہ ایک فیملی میں محبتوں والا ماحول قائم کریں گے۔ جب میاں بیوی نیک ہوتے ہیں تو اولاد نیک ہوتی ہے۔ تو ایک یہ کہ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنا، اللہ والوں کے بیانات سننا، روزانہ اپنے گھر میں کسی ایک بزرگ کا بیان بجنا چاہیے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن لیا، قاری عبد الحنان صدیقی دامت برکاتہم کا سن لیا، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا سن لیا۔ کیوں؟ یہ بیانات کیا چیز ہے پتہ ہے؟ گلوکوز کی بوتل چڑھتی ہے نا تو انسان کے اندر سختی آتی ہے، طاقت آتی ہے۔ تو جب انسان دین کی باتوں کو سنتا ہے نا تو اس کا ایمان ایک دم طاقتور ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے دل کے جذبے بن رہے ہیں کہ نا مجھے بھی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، مجھے بھی گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے جذبے بن رہے ہیں۔ ارے دنیا کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، دین کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور لائف میں کہیں بھی رہے نماز کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ نماز کے بارے میں کچھ نہیں، نمازوں کا اہتمام، اول وقت نماز، کوالٹی والی نماز۔ ایک چھوٹی سی بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک آدمی حمالی کرتا تھا، لوگوں کا وزن اٹھا کر گھر تک پہنچاتا تھا، بیگ، سامان، چیزیں۔ ایک شخص نے مچھلی خریدی، وہ زیادہ تھی۔ اب اس کو کہا، مالدار آدمی تھا، کہ بھائی آپ یہ مچھلی میرے گھر تک پہنچاؤ گے؟ بولے کیوں نہیں، ہمارا تو کام ہی ہے، ہم تو حمالی کرتے ہیں، ضرور پہنچائیں گے یہ مچھلی گھر تک۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ جب اذان کی آواز آئے گی نا تو میں مسجد جاؤں گا۔ کسی زمانے میں مزدور بھی شرط لگا دیا کرتے تھے۔ میرے ایک دوست کہنے لگے کہ مولانا جب میں کام پر لگا نا تو وہاں اور بھی بہت سے لوگ کام کرتے تھے، تو میں نے کہا میں آپ کے یہاں کام پہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو کہا بہت اچھا، لیکن میری دو شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ میری ایک شرط یہ ہے کہ میں جو ہے نا، ہمارے یہاں گشت ہوتا ہے ہفتے میں ایک دن مغرب سے عشاء، تو وہ ایک دن میں گشت میں جاؤں گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں مہینے میں 3 دن جماعت میں جاؤں گا۔ اب بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رکھیں گے نہیں، نکال دیں گے، منع کر دیں گے، لیکن وہ شرط رکھنا میرا اتنا وہ ہو گیا کہ میں وہ دکان میں سیٹ جیسا ہو گیا۔ سب سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور یہ ہماری دکان میں خیانت نہیں کرے گا۔ تو الحمدللہ میرے مہینے میں 3 دن بھی لگ جاتے ہیں اور میرا گشت بھی ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل کی نیت ہوتی ہے نا اندر، اللہ سب راستے کھول دیتا ہے۔ ایک آدمی کو 3 دن جماعت میں جانا ہے، سب ہاں بولتے ہیں، سارے ذمہ دار گھر والے، اس کا دل نہ کہتا ہے، اللہ ہزاروں سب راستے اس کے بند کر دے گا، وہ نہیں جا سکتا۔ اور ایک آدمی کو 3 دن اللہ کے راستے میں جانا ہے، سب منع کر رہے ہیں، اس کا دل ہاں کہتا ہے، وہ دل سے اللہ کو کہتا ہے اللہ مجھے جانا ہے، اینڈ وقت پہ اللہ اس کے سارے راستے کھول دے گا اور وہ چلا جائے گا۔ تو دل کی نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ جب انسان کے اندر کا جذبہ اور ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اس نے شرط رکھ دی، میری شرط یہ ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہوگا نا میں پہلے
نماز پڑھوں گا. ٹھیک ہے, اب چلے تو تقریباً مغرب کی اذان ہوئی. جیسے ہی اذان ہوئی تو انہوں نے کہا یہ آپ کی زنبیل آپ کے حوالے, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے بولے, بات کی تھی, نماز پڑھنے چلے گئے زنبیل لے کے. وہ کافی دیر ہو گئی, نماز ختم ہوئی, انہوں نے سنت اوابین وغیرہ پڑھی ہوگی. اس نے دیکھا کہ یار سب نکل رہے, یہ تو اندر سے نکلتا نہیں. تو اس نے باہر سے آواز دی, ارے بھائی وہ کون ہے جو آپ کو باہر آنے نہیں دیتا؟ اس نے اندر سے کہا کہ جو آپ کو باہر سے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے اندر سے باہر آنے نہیں دیتا. جس اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی اسی اللہ نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ اکبر. پھول ہے گلاب کا, کلی کس کام کی, جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی. نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے, کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. نماز بوجھ نہیں ہے, لیکن ہماری زندگی کے سارے بوجھوں کو ہلکا کر دیتی ہے. الصلاۃ معراج المؤمن, نماز تو مومن کی معراج ہے. الصلاۃ عماد الدین, نماز تو دین کا ستون ہے. اکھر کی مسجد سے ستون پلڑ ہٹاؤ, اکھر کی مسجد گرے گی. ہمارے گھر سے ستون ہٹاؤ, ہمارا گھر گرے گا. اللہ کے دین سے نماز کو ہٹا دو, خدا کا پورا دین گر جائے گا. الصلاۃ عماد الدین, کہ دین کے ستون کیا ہے جس پر پورا دین ٹکا ہوا ہے؟ فرمایا کہ وہ نماز ہے. یہ عظیم الشان اور محتم بالشان عمل ہے. جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ خدا کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے. نماز نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. اس لیے گھر کے میرے نوجوانوں, عزیزوں, میری دینی ماؤں بہنوں, ہم لوگ سب مل کر کے نیت کریں, انشاءاللہ یو ٹرن لیں گے, سچی پکی توبہ کریں گے اور اپنے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اور آپ کا تو اجتماع بھی ہے نا؟ اجتماع کب سے ہے؟ 7 8 8 9 10. تو وہ اجتماع سے اللہ کے راستے میں وقت بھی لگائیں. آپ دیکھتے ہوں گے نا اجتماع سے بہت سی جماعت جاتی ہے, تو کبھی سوچنا یہ جماعت جاتی ہے نا, وہ بھی انسان ہے, ان کے بھی گھر بچے ہیں, ان کا بھی کام کاج ہے, اللہ ان کو قبول کرتا ہے. اگر میرا ارادہ ہوگا تو اللہ مجھے بھی قبول کرے گا. اور اگر ہم چلے گئے نا تو فائدہ ہی ہوگا. ایک دوست کے ساتھ میں نوساری میں گھومتا تھا, ہم لوگ ساتھ میں تھوڑا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. بہت ان کی عجیب لائف تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک مرتبہ ہم لوگ سورت جا رہے تھے, کسی گاڑی میں ساتھ ہو گئے, وہ انہوں نے گانے شروع کروا دیے. وہ بند, سمجھا رہا ہوں, بند بھی نہیں کروا رہے. عجیب ان کی فطرت, دین سے اور دین کی محنت سے بہت دور. وہ پتہ نہیں کیا ہوا, ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ وہ 4 مہینے چلے گئے, اور 4 مہینے لگا کر آئے تو ہو ماشاءاللہ دیکھا چہرے پر داڑھی. اب ان کے جتنے کپڑے تھے 26-27 جوڑی کچھ ان کے پاس کپڑے تھے, جینس ٹی شرٹ وغیرہ, وہ گھر آئے اور انہوں نے نکالے اور کہا کہ امی یہ کسی کو دے دو. ماں نے کہا جو نئے نئے وہ تو پہن لے. بولے اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے نا, نیا جونا کچھ بھی نہیں, وہ سارے خزانوں کا مالک ہے, وہ بہت کچھ دے دے گا. معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں کیا ہے. جو سارے خزانوں کا مالک ہے اس کے ساتھ میں نے معاملہ کیا ہے. ماں باپ نے سمجھایا, اللہ اکبر کبیرہ. پھر مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں کہیں سفر میں تھا, خبر آئی 2 سال کے بعد کہ ان کا انتقال ہو گیا. ہمارے قریبی رشتہ دار تھے, تو انہوں نے, ان کی اہلیہ نے ہمارے قریبی رشتہ دار کو بتایا کہ میرے شوہر بعد میں بہت نیک ہو گئے تھے, بہت نیک ہو گئے تھے. دیکھو اللہ نے ان کو کیسا کرم کیا. موت تو وقت پر ہی آنی تھی, لیکن خدا نے اپنا بنا لیا, اپنا بنا کے اٹھایا. بڑی شان سے گئے. کا روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے, اور رات میں مجھے پوچھتے تھے کہ میری بیوی تجھے میری ضرورت ہے؟ میں کہتی نہیں. تو وہ جب ہم لوگ لائٹ بند کرتے تھے 11:30 پونے 12 بجے, وہ آنکھ بند کر کے مراقبہ کرتے, اللہ کی یاد میں بیٹھتے. اور میں نے اکثر دیکھا 2:30 بجے تک وہ اللہ کی یاد میں بیٹھتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد ہمارے مرکز پہ جو بھی جماعت آتی تھی ان کو لے کر بیٹھتے تھے نوساری مرکز پر, ان کو سمجھاتے تھے. اللہ کرے ایسا کچھ میرے اور آپ کے ساتھ ہو جائے, شاید زندگی چینج ہو جائے. مرنے کے بعد بہت افسوس ہوگا, وہ کام آئے گا نہیں. دوست لوگ بھی کام نہیں آئیں گے, گھر والے بھی کام نہیں آئیں گے, اولاد بھی کام نہیں آئے گی. انتقال کے 1 مہینے کے بعد ہمارے بچے ہمارے مرن داخلے بنا دیں گے. ان پیدا ہونے سے پہلے ہمارے پاس 0 روپے تھے نا, انتقال کے 1 ہفتے کے بعد بھی ہمارے پاس 0 0 0 ہو جائیں گے, مرن داخلے بن جائیں گے. اور کفن میں جیب بھی نہیں ہوگا, اور قبر میں الماری بھی نہیں ہوگی, نہ ٹوپی ساتھ جائے گی اور نہ موبائل ساتھ جائے گا, کچھ نہیں, صرف نیک اعمال.
ایک اللہ نے موقع دیا تھا، ایگزام میں تھوڑا وقت ہوتا ہے، اس میں جیسا لکھتے ہیں نا ویسا ریزلٹ ہوتا ہے. یہ دنیا ایگزام کی جگہ ہے، تھوڑا وقت ہے. اللہ کے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، امتحان ہے. ورنہ اللہ نظام تو سب کا چلائے گا، یہودیوں کا، غیروں کا، اپنوں کا، پرایوں کا، سب کو کھلائے گا، سب کے بچے پڑھیں گے، سب کی دکانیں چلے گی، سب کا گھر خرچہ چلے گا، بھوک سے کوئی نہیں مرے گا. سب رزق کا نظام اللہ نے چلایا ہے. دیکھنا چاہتا ہے کون اللہ کا ہو رہا ہے کون نہیں ہو رہا. میرے نبی کے طریقوں میں اللہ کی قسم 100% کامیابی ہے. کس کو بات سمجھ میں آتی ہے کس کو نہیں سمجھ میں آتی. اللہ کرے مجھے اور آپ کو اور دنیا والوں کو سمجھ میں آ جائے اور ہم لوگ سچی پکی توبہ کر کے اللہ کے ہو جائے. ہاتھ اٹھائیے دعا کیجیے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی زندگی گناہوں میں گزری، غفلت میں گزری، آپ کو ناراض کرتے کرتے گزری. زندگی کا ایک بڑا حصہ اللہ ہم نے ضائع کر دیا، کرکٹ کے پیچھے، گیموں کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے، دوستوں کے پیچھے. سب کو راضی کیا، نہ کر سکے تو آپ کو راضی نہ کر سکیں، آپ کو منا نہ سکے، آپ سے صلح نہ کر سکیں، یہ دل کی تار آپ سے نہ جوڑ سکے، جوانی آپ پر فدا نہ کر سکے، 9 گھنٹے کی رات ملتی ہے 2-4 رکعت تہجد کی نہ پڑھ سکیں. اللہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے نا، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور میں پیش کر دیا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، اقراری مجرم ہے کہ آپ کو ناراض کیا ہے. اللہ ہم بھی آپ کے ولی بن سکتے تھے، آپ کے عاشق بن سکتے تھے، ہماری زندگی بھی پاک صاف ہو سکتی تھی، بار بار ہمیں بھی خواب میں پیارے نبی کی زیارت ہو سکتی تھی. لیکن ہم سے تو بد نظری نہیں چھوٹتی، کرکٹر نہیں چھوٹتے، ہمیں کیا پیارے نبی کی زیارت ہوگی. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. اللہ ارادہ تو ہے، چاہت تو ہے کہ آپ کے ہی ہو جائے، نبی کے سچے پکے عاشق ہو جائے، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارے. شیطان کہتا ہے تمہاری سب بہاریں ختم ہو جائے گی، تو اللہ کا غلام ہو جائے گا. ارے شیطان کی بات میں نا، جو اللہ کا غلام ہوتا ہے ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے ساری دنیا اس سے محبت کرتی ہے. جو اللہ سے عشق کرتا ہے خدا اس کو چین سکون دیتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اللہ اس کو اس کے مقدر کی روزی پیر پڑی دیتے ہیں، چہرے پر نور دیتے ہیں، دل میں سرور دیتے ہیں، فیملی والوں میں اکرام دیتے ہیں، اور بغیر تخت و تاج کا وہ بادشاہ ہو جاتا ہے. اور اللہ اس کے ساتھ بہت رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہیں. موت اچھی آتی ہے، قبر اچھی بنتی ہے، لیکن اللہ شیطان یہ سب باتیں ہمیں بھلا دیتا ہے. اللہ ہمیں شیطان کی باتوں سے بچا لے، نبی کی باتوں پر چلا دے، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ ویسے تو یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، اور آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں. ہم اللہ آپ ہی کو کہتے ہیں، ہم سجدہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اجتماعات جو ہونے والے ہیں ان کو قبول فرما. اللہ لوگ جانے والے ہر سال جاتے ہیں، اللہ ہمیں موقع نہیں ملتا، اللہ ہمارے دل کی وہ چاہت نہیں ہوتی. اللہ اس اجتماع سے ہمیں بھی آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما. دین کی مبارک محنت کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دے. آپ کے گھر میں رات میں سونا کتنی بڑی چیز ہے ہمیں سمجھا دے. ہم کسی سے ناراض ہوتے اس کو اپنے گھر میں نہیں سلاتے، اللہ آپ کسی سے ناراض ہوتے آپ بھی اسے اپنے گھر میں نہیں سلاتے. اللہ ہمیں بھی وقت لگانے کی اور آپ کے گھر میں سونے کی اور تہجد میں اٹھ کر کے رونے کی اور آپ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما. اللہ اس مجمع میں بہت سے ایسے ہوں گے کسی کے امی کا انتقال ہو چکا ہوگا، کسی کے ابو کا انتقال ہو چکا ہوگا اللہ، یا کسی کے کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو چکا ہوگا. اللہ ان کو یاد آتی ہوگی اپنے ماں باپ کی، وہ محبت و بھری باتوں کی، وہ باپ کے بیٹا کہنے کی، وہ ماں کے اپنے پاس بٹھانے کی، اور وہ ماں کے ہاتھ کا کھانا اور وہ ابو کے ہاتھ کے 25 پیسے اور وہ ابو کی محبت اور شفقت اور انگلی پکڑ کے چلنا اور ایک ایک بات سکھانا. ایک ماں باپ ہی تو ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے بچے ہم سے آگے چلے جائیں. اللہ کتنوں کے ماں باپ قبرستان کی زینت بن چکے ہیں، ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے، لیکن ان کے بچے بیزی ہو گئے، ان کے پاس وقت نہیں ہے. وہ ماں کی ممتا کو بھلا دیا، وہ ابو کی محبت کو بھلا دیا، وہ ساری محبت، وہ جو بچپنا، وہ جب چلنا نہیں جانتے تھے، بولنا نہیں جانتے تھے، جب ماں نے ہمیں کھلایا پلایا، ذریعے کے طور پر ہمارا اکرام کیا، جب ہم گندے ہو جاتے تھے، لوگ ہم سے دور ہو جاتے تھے،
ایک ماں ہوتی تھی جو آتی تھی ہمیں اٹھاتی تھی، نہلاتی تھی، غسل کراتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، سینے سے لگا لیتی تھی، یہ تو میرا لال ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا دلارا ہے۔ اللہ جو اس ماں کے لیے کس کے پاس وقت ہے؟ جس کے ماں باپ چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما۔ جن کے ماں باپ موجود ہیں انہیں خدمت کرنے کی، ادب سے ان کے ساتھ پیش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں غصے سے بچا لے، کرکٹ کے شوق سے بچا لے، اپنا شوق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما۔ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے سچی پکی توبہ کا ذریعہ فرما، توبتاً نصوحہ کا ذریعہ فرما، ولایت کے نور کے ملنے کا ذریعہ فرما، بار بار حج عمرے کی توفیق کے ملنے کا ذریعہ فرما۔ اس مجلس کے انعقاد کے لیے اللہ جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، ان میں سے ایک ایک کے نام آپ جانتے ہیں، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ رب کریم کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اکھر کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کا خاتمہ فرما، ماؤں بہنوں کو بھی قبول فرما۔ پیارے اللہ ان گھروں میں آپس میں خوب محبت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ذرا بیٹھے رہیں، ایک دو بات سن کر جائیں۔ عمل بتا کر جاتا ہوں، نیت کرو انشاءاللہ کریں گے، بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ 2-3 دن میں آپ محسوس کرو گے کہ اللہ کی محبت مل رہی ہے، اب دنیا کی محبت نکل رہی ہے، مزہ آئے گی، کرو گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز دل کی حاضری سے۔ کیسے؟ ظہر کی نماز میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10-12 منٹ لگتی ہے نا؟ 12 منٹ ہم دل اللہ کو نہیں دے سکتے، صرف 12 منٹ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، حرام کر دینے والی تکبیر۔ کیوں حرام کر دینے والی؟ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، اب زمزم کا پانی بھی نہیں پی سکتے، کتنے بھی بڑے اللہ والے بازو میں آ جاوے آپ ملاقات نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جو سب سے بڑے اللہ ہے نا، اب تار ان سے جڑ گئے۔ کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے، وضو بھی کیا ہوا ہے، ادب سے کھڑے ہوئے بھی ہے، فون پہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہو گئے، صرف دل لگانا ہے۔ جس کی نماز بنتی ہے اس کی زندگی بن جاتی ہے، اور جس کی نماز بگڑتی ہے اس کی زندگی، پورے تصوف کا خلاصہ ہی نماز ہے، تبلیغ کا خلاصہ بھی نماز ہے۔ ہماری نماز بن جائے، یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ کون سی نماز؟ جس میں جان ہو، بے جان کو تو دفن کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ 10-12 منٹ کو ہمیں ایک دم چوکنا ہو جائے کہ میں کسی اور کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں جو میرے سارے کام بنا دے گا، میری سوچ سے، میرے پلاننگ سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے تھوڑا دل کی حاضری، عصر میں، مغرب میں، فرض نماز میں بھی ایک دم چوکنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ زبان سے بولنا نہیں ہے، دل سے۔ انسان سجدے میں کہاں دیکھتا ہے؟ جب کھڑا ہوتا ہے قیام میں، جب کہاں دیکھتا ہے؟ کہاں دیکھتا ہے؟ سجدے کی جگہ پہ دیکھتا ہے نا۔ اس وقت سوچنا آج زمین کے اوپر ہوں، عنقریب زمین کے نیچے ہوں گا۔ رکوع میں کہاں دیکھتا ہے انسان؟ پیر کے انگوٹھے کی طرف۔ اس وقت سوچنا کہ روح پیر کے انگوٹھے سے ہی نکلنا شروع ہوگی۔ سجدے میں انسان کہاں دیکھتا ہے؟ ناک کی سمت۔ اس وقت سوچنا کہ مرنے کے بعد، دفن ہونے کے بعد جو چیز سب سے پہلے ختم ہوتی ہے نا، وہ ناک ختم ہوتی ہے، ابری ہوئی ہڈی ناک۔ اور انسان قاعدے میں کہاں دیکھتا ہے؟ گود میں۔ اس وقت یہ سوچنا کہ جس طرح خالی گود ہے نا، اس طرح خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاؤں گا، ساری دنیا کی چیزیں سب یہیں رہ جائے گی۔ انشاءاللہ نماز میں دھیان لگے گا، نماز دھیان سے پڑھیں گے۔ یہ ایک بات۔ 3 باتیں بتانی ہیں۔ دوسری بات، ہر نماز کے بعد 2-3 منٹ کی دعا۔ ہر نماز کے بعد کتنی منٹ کی دعا؟ 2-3 منٹ کی۔ بھیک مانگ کے جائے اللہ سے، اللہ کے سامنے ثابت کرے کہ اللہ میری بائک پیٹرول بھرا کے چلتی ہے، اور میری زندگی آپ سے مانگ کے چلے گی۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسا آپ کو اپنا بنا لے گا، کہ اس کو پتہ ہے اس کا کوئی خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق مانگو گے انشاءاللہ۔ یہ دوسرا عمل۔ تیسرا عمل، 15 تسبیح پڑھنی ہے۔
کتنی؟ صرف 15. پڑھنے والے تو بہت پڑھتے ہیں، ہم 15 پڑھے. ہمارے شیخ 12,000 درود شریف پڑھتے تھے. مرحوم 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، انتقال ہو گیا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 70,000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھتے تھے. 70,000 ملفوظات میں لکھا ہے. تب جا کے مولانا الیاس صاحب نے یوں کہا تھا کہ اے انعام، اب میں تجھے اس قابل سمجھتا ہوں کہ تو کچھ کام کر سکے گا. اللہ اکبر. میں تو صرف 15 تسبیح کہہ رہا ہوں. کتنی؟ 15. کیا پڑھنا ہے؟ 7 تسبیح اللہ 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 اللہ، 7 تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف. 14 ہو گئی. ایک تسبیح استغفر اللہ کی. 7 تسبیح 700 مرتبہ تیزی سے. اچھا، اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری نہیں. پورے 24 گھنٹے میں کبھی 100 کبھی 200، اب پورے 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھے، چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے. ہاں، وضو ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، یہ سب ادب کی اور اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ ہو تو اس لیے معمولات کو نہ چھوڑیں. اللہ اللہ، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی، میرے سارے غم مٹانے کو خدا کا نام کافی، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی. ٹیلر جب تک کٹنگ نہیں کرتا وہاں تک فٹنگ ہوتی نہیں. اللہ اللہ کرنا، دنیا سے کٹنگ ہے اور اللہ سے فٹنگ ہے. اللہ بھی خوش ہوں گے، میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے. اللہ اللہ کرنے والے ہی اللہ والے ہو جاتے ہیں، سوچنے والے ہوتے نہیں ہیں. تو کیا پڑھو گے؟ منہ بھر کے اللہ 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 اللہ. میں کہتا ہوں، میرا پورا بدن اللہ اللہ کہتا ہے. سوچ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ 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 اللہ. 8-10 منٹ لگے گی 7 تسبیح پڑھنے میں. اللہ کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ پیارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. یار واٹس ایپ پہ کوئی ہم کو 2-4 میسج کرتا ہے، اس سے تعلق ہو جاتا ہے، تو 700 مرتبہ درود شریف پڑھو گے، وہ پیارے نبی کے پاس پہنچے گا تو ان سے تعلق نہیں ہوگا. تم درود پاک زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا. ایک تسبیح استغفر اللہ کی کیسے پڑھو گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 3 دفعہ آپ نے پڑھ لیا عربی میں، اس کے بعد آپ اردو میں پڑھو، اپنی زبان میں. آپ گجراتی میں بولو، اپنی زبان میں. یہ تسبیح نہیں ہے، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ معافی ہے. معافی معافی دل سے ہوتی ہے. پیارے اللہ معاف کر دیجیے، پیارے اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے. آپ دانے گھماؤ، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے. میں بہت گنہگار ہوں، معاف کر دو. اکھر کا سب سے بڑا گنہگار میں، مجھے معاف کر دو. صحیح میں اللہ، میں بہت بڑا گنہگار. دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں، معاف. میرے آنکھ نے بہت غلط دیکھا، معاف کر دیجیے. زبان نے بہت غلط بولا، معاف کر دیجیے. کانوں نے بہت غلط سنا، معاف. آپ کو رونا آئے گا. یہ ایک تسبیح ہزاروں استغفار پر بھاری ہو جائے گی. 7 تسبیح اللہ اللہ کی، 7 تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفر اللہ کی. آپ حضرات بھی پڑھیں، ساری مائیں بہنیں بھی پڑھیں. کون کون پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا نام لے اور اللہ اپنی طرف نہ کھینچے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے.